سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، پوری صحاح ستہ میں کہیں بھی دکھا دیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ صحاح ستہ میں کہیں بھی یہ حدیث نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے۔ ہم سے تو بار بار بخاری کی حدیثوں کا مطالبہ ہے، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کا مقام صحاح ستہ کے بعد ہے، صحاح ستہ کی حدیثوں میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ان من السنت وضع الیمین علی الیسار تحت السرہ، سنت سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے باندھا جائے۔ اور نخبہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی صحابی کہے ان من السنت قضا، تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ اگر وہ قال رسول اللہ کہہ دے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے اس کو باندھا جائے، لیکن یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھو۔ ارے غیر مقلدوں، وہ عبداللہ ابن عمر نے عورتوں کے لیے فرمایا تھا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ کیا تم اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہو؟ اگر تم اللہ اکبر، اللہ یا سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عبداللہ ابن عمر نے عورتوں کے لیے فرمایا تھا کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ باندھو۔ کیا تم اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہو؟ اگر تم عورت سمجھتے ہو یا عورت کی طرح بہن سمجھتے ہو تو ہم تم سے کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ تم سینے پر ہاتھ باندھو یا اپنے سر پر ہاتھ باندھو، لیکن اپنے آپ کو اگر مذکر سمجھتے ہو تو مذکروں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ناک کے نیچے باندھیں، کیونکہ عورتوں کی پردہ پوشی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ عورتوں کے لیے اس میں پردہ پوشی زیادہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں۔ تمہارے سینے پر کیا چیز رکھی ہے کہ پردہ پوشی کر رہے ہو؟ اس لیے میرے دوستوں، اگر عورتوں کے مسئلے پر زیادہ عمل کرنے کا شوق ہے تو مہینے میں 4-5 دن کی نمازیں بھی چھوڑ دیا کرو تاکہ مکمل مشابہت ہو جائے۔ اس لیے بہت خوب، میرے دوستوں، صرف 5 حدیثوں پر یہ عمل کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن صحیح اہل حدیث وہ ہے جو ساری حدیثوں پر عمل کرے۔ آپ آؤ ہمارے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو اس طرح کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر تم یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہاں والی حدیث سے اعتراض ہو جائے گا، اور اہل حدیث ہو تو دونوں پہ عمل کرو۔ یہاں ہاتھ باندھو گے تو یہاں والی حدیث سے اعتراض، یہاں ہاتھ باندھو گے تو یہاں والی حدیث سے اعتراض، بے شمار اعتراضات پڑ جائیں گے۔ اس لیے اہل حدیث ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں، صرف حدیثوں پر عمل کرنے سے بسا اوقات آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو حدیثیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام حدیثوں کی گہرائی میں اتر کر حدیثوں کے مفہوم کو نکال لیا کرتے ہیں۔ الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیثوں سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، مگر فقہا حدیثوں سے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ حدیثوں میں ناسخ و منسوخ اور قوی اور ضعیف، علت و معلول کو دیکھ کر کے وہ ایسا حکم نکالتے ہیں جو